کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز بنو گے۔ معزز صحافی حضرات، آج کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد آپ معزز صحافی حضرات کا توجہ سانحہ توتک کے طرف مبذول کرانا ہے۔ آج ہی کے دن یعنی 25 جنوری 2014 کو غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئے تھے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی از خود سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور اس کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ آج تک جو صوبائی حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس نے نہ توتک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی شناخت ظاہر کی، نہ اس میں جو ملوث کردار تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا، اور نہ ہی جو سپریم کورٹ میں صوبائی حکومت نے یہ کہا تھا کہ جو لاشیں توتک سے برآمد ہوئے ہیں ان کا لاہور کے فرانزک لیبارٹری سے DNA ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کے شناخت کے تمام ذرائع استعمال کیا جائے گا اور ان کو میڈیا کے سامنے لایا جائے گا۔ لیکن آج تک نہ ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر لایا گیا، اور نہ ہی ان کا DNA رپورٹ منظر عام پر لایا گیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے جو سانحہ توتک پر سو موٹو نوٹس لیا تھا اس کے حوالے سے اس نے نہ ہی اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے۔ معزز صحافی حضرات، 25 جنوری 2014 کو ایک مقامی چراغا نے بلوچستان کے ضلع غزدار کے علاقے توتک میں اجتماعی قبروں کی موجودگی کی اطلاع حکام کو دیا تو سیکورٹی فورسز نے فوراً اس علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ یہ اطلاع لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے تشویشناک تھی، کیونکہ بلوچستان سے ہزاروں افراد جبری لاپتہ ہے۔ جبری لاپتہ افراد کو دوران حراست ماورائے آئین قتل کر کے ان کے لاشیں ویرانوں میں پھینکنے اور انہیں دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس لیے لاپتہ افراد کے لواحقین نے توتک سے برآمد ہونے والی لاشوں تک رسائی کی کوشش کی تاکہ وہ اس پر اطمینان کر سکے کہ وہ لاشیں ان کے لاپتہ پیاروں کی تو نہیں ہے۔ وہاں پر موجود سیکورٹی فورسز نے لاپتہ افراد کے لواحقین کو اس جگہ کا معائنہ کرنے سے بزور طاقت روکا۔ وہاں جانے والے لوگوں پر ہوائی فائرنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا تاکہ توتک سے برآمد ہونے والی اجتماعی قبروں کی حقیقت عام لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے۔ معزز صحافی حضرات، 1 فروری 2014 کو میں نے تنظیمی سطح پر لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ اسلام آباد میں توتک سے برآمد ہونے والے اجتماعی قبروں کے حوالے سے پریس کانفرنس کی تو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے میرے پریس کانفرنس پر سانحہ توتک کا سو موٹو نوٹس لے کر سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور ڈپٹی کمشنر غزدار وحید شاہ کو نوٹسز جاری کیے کہ سپریم کورٹ میں سانحہ توتک کی اگلی سماعت میں پیش ہو کر واقعہ کے حوالے سے اپنا رپورٹ پیش کریں۔ فروری 2014 کو سپریم کورٹ نے توتک سانحہ پر اگلی سماعت کے دوران DC غزدار پیش ہو کر رپورٹ جمع کی اور کہا کہ توتک سے 13 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں، جن میں سے 2 کی شناخت ضلع آورانگ کے رہائشیوں قادر بخش ولد بیان اور نصیر احمد ولد بیان کے نام سے ہو چکی ہے، جنہیں قانونی کارروائی کے بعد ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ حکومت بلوچستان نے سانحہ توتک کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس نور محمد مسکازئی کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جو 1 ماہ میں اس واقعہ کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور صوبائی حکومت اس رپورٹ کی روشنی میں سانحہ میں ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ معزز صحافی حضرات، 4 فروری 2014 کو سپریم کورٹ سانحہ توتک پر سماعت کے دوران تنظیمی سطح پر اپنا موقف پیش کر کے کہا کہ DC غزدار وحید شاہ توتک کے اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والے لاشوں کی تعداد کے حوالے سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ میں نے سپریم کورٹ میں DC کے بیان کے اخباری کٹنگ بھی جمع کیے جہاں پر سانحہ توتک کے حوالے سے پہلی دن جو اس نے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ توتک کے اجتماعی قبروں سے 25 لاشیں نکالی گئی ہے اور کھدائی جاری ہے، وہاں موجود دیگر لاشوں کو بھی نکالا جائے گا۔
جائے گا۔ میں نے سپریم کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ اگلے دن سانحۂ توتک کے حوالے سے صحافیوں کو پریس بریفنگ کے دوران ڈی سی غزدار اپنے پہلی اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا اور کہا کہ توتک سے صرف 13 مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں۔ میں نے دوران سماعت سپریم کورٹ کو یہ بھی آگاہ کیا کہ توتک کے جس جگہ سے اجتماعی قبریں برآمد ہوئی ہے اس جگہ کو فورسز نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور وہاں پر لاپتہ افراد کے لواحقین اور اہل علاقہ اور صحافیوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ توتک سے برآمد ہونے والے لاشوں کی اصل تعداد اور سانحۂ توتک کے اصل حقائق کو عوام اور میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسن جیلانی نے سیکرٹری داخلہ بلوچستان کو حکم دیا کہ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں جو کمیشن بنایا گیا ہے، حکومت بلوچستان یہ فوری طور پر بندوبست کرے کہ کمیشن توتک میں موجود اجتماعی قبروں کا وزٹ کرے اور کمیشن وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما ملک ظہور احمد شاہوانی کو بھی اپنے ساتھ لے جائے تاکہ توتک واقعہ کے اصل حقائق غیر جانبدار طریقے سے سپریم کورٹ کے سامنے آئے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ بھی حکم دیا کہ اجتماعی قبروں سے برآمد ہونے والی لاشوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا پوسٹ مارٹم، ان کا وجہ قتل اور شناخت معلوم کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، 12 فروری 2014 کو بلوچستان کی صوبائی حکومت نے سانحۂ توتک کے تحقیقات کے حوالے سے بنائی گئی جوڈیشل کمیشن کے سربراہ نور محمد مسکانزئی کو وقوع کا معائنہ کروایا تو ہمیں وہاں نہیں لے جایا گیا۔ جب میں نے صوبائی حکومت سے رابطہ کیا کہ ہمیں کمیشن کے ساتھ کیوں نہیں لے جایا گیا تو سیکرٹری داخلہ نے سیکورٹی کا بہانہ بنایا کہ ہمیں وہاں لے جانے سے ہماری جان کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں بننے والے جوڈیشل کمیشن نے بعد میں اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ جگہ سے 300 کے قریب گولیوں کے خول ملے ہیں جن کے ذریعے مقتولین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جو لاشیں وہاں سے اٹھائی گئی ان پہ جو چونا ڈال دیا گیا تھا تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔